واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق اللہ مولانا العظیم۔ زیر درس آیہ کریمہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ زندگی ایسے گزارو کہ تمہیں موت آئے تو تم ایمان پر ثابت قدم رہو اور ایمان پر خاتمہ ہو، اور بنیادی وجہ یہی تھی کہ ایمان پر استقامت ہی مطلوب ہے۔ تبھی فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ آج کے سبق میں بھی خطاب وہی ہے، اے ایمان والو اعتصموا بحبل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، جمیعاً درا حالے کہ اس میں سارے کے سارے اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو پکڑو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ تو یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا کہ اللہ کی رسی سے مراد آسمان سے نیچے حبل اللہ، اللہ کی رسی الممدود من السماء الی الارض، آسمان سے لمبی کی گئی ہے زمین کی طرف، وہوا کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی رسی سے مراد اللہ کی کتاب ہے، اس سے چمٹے رہو۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب بہت سارے فتنے نکل پڑیں گے، تو انہوں نے حل پوچھا کہ ان کا حل کیا ہے، مخرج کیا ہے، نکلنے کا رستہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا رستہ ایک ہی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ لوگ چمٹ جائیں، جو اس سے جڑے رہے وہ محفوظ رہیں گے، باقی سارے فتنوں میں پڑ جائیں گے۔ ولا تفرقوا، اور آپس میں گروہ اور فرقہ بندی مت کرو۔ اس سے کون سے فرقے سے اور کون سے گروہ بندی سے منع کیا گیا ہے؟ تو یاد رکھیے یہ وہ فرقہ بندی ہے اور وہ فرقہ واریت ہے جس سے منع کیا گیا ہے کہ جو اصول میں فرقہ ہو، فروعات میں، مسائل میں آپس میں جو اختلاف ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ سارے امور کو پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو چلانا ہے۔ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں ان پر لوگ عمل کر رہے ہیں۔ حنبلی، شافعی، حنفی، مالکی، یہ جو اختلاف ہیں یہ اختلاف فروعات کے اختلاف ہیں، یاد رکھیں یہ اصول کے اختلاف نہیں ہیں۔ اصول دین میں یہ ساری فقہ برابر ہیں۔ یہ جو آگے کے اختلافات ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، بات چل رہی ہے اس بات کی کہ جو ضروریات دین میں اختلاف نہ کرے، اصول دین میں یعنی توحید، رسالت اور آخرت میں اکٹھے ہیں وہ لوگ تفریقہ نہیں کر رہے، اور جو ان میں اختلاف کریں گے وہ دین اسلام سے خارج ہوں گے، وہاں پر فتویٰ ظاہر ہوگا۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکیر کے طور پر، نصیحت کے طور پر ارشاد فرمایا کہ ذکر کرو، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو۔ کون سی نعمتوں کو؟ یہ عرب کو یاد کرایا جا رہا ہے۔ اذ کنتم اعداء، جب تم سارے کے سارے اعداء تھے، دشمن تھے۔ یہی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت ربیع الاول آ رہا ہے، اور اس میں آپ سماعت فرمائیں گے مختلف جگہ پر سیرت کی کانفرنس اور سیمینار ہوں گے، دروس ہوں گے، وعظ اور بیانات ہوں گے۔ آپ اس میں سماعت فرمائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں دعوت کا آغاز کیا ہے وہ معاشرہ اس قدر اضطراب کا شکار تھا کہ وہ آپس میں اعداء تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام میں جو اعداء ارشاد فرمایا ہے یہ ایک لفظ ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے، یعنی معاشرتی تمام بیماریاں ان میں پائی جاتی تھیں، الف سے یہ تک کوئی بھی بیماری ان سے خارج نہیں، یہاں تک کہ شرک سے لے کر بدعمالی کی انتہا تک وہ پہنچے ہوئے، سارے کو جب اکٹھا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم اعداء، تم آپس میں اعداء تھے۔ ساری بیماریوں کا نچوڑ بیان کر دیا کہ تم آپس میں دشمن تھے، جاہلیت تمہیں رچ بس چکی تھی، تم عصبیت میں، تعصب میں ایک دوسرے کے اس قدر خلاف تھے کہ تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے
تمہیں آپس میں جوڑ دیا، تمہارے قلوب کو جوڑ دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس نے اپنی اس نعمت کے ذریعے یعنی اس کتاب کے ذریعے تمہیں اپنی نعمت کے ذریعے بھائی بھائی کر دیا۔ چنانچہ وہ معاشرہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کھڑے جانور کو چھری مار کر کے اس کا گوشت اتار لیتے اور اس سے بہنے والے خون کو چاٹ لیا کرتے تھے، ایسے معاشرے کو اس قدر مزکہ، اس قدر مصفہ، اس قدر پاک بنایا کہ پورا معاشرہ پاک بنا۔ اللہ تعالیٰ اس کی صفت بیان فرما رہے ہیں، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور تمہاری حالت تو یہ تھی وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم سارے کے سارے جاہلیت کی وجہ سے، تعصب اور عصبیت کی وجہ سے کہ فلاں فلاں قبیلے کا ہے، میں فلاں قبیلے کا ہوں، آپس میں یہ قبائل کی اس قدر رنجشیں تھیں، علی شفا حفرۃ من النار، کہ تم جہنم کے گڑھے کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے اپنی بدعمالی کی وجہ سے، ادھر موت تھی اور ادھر تمہیں جہنم میں پہنچ جانا تھا۔ فرمایا فانقذکم منہا، تمہیں وہاں سے پکڑ پکڑ کر پیچھے کیا ہے، آگ سے تمہیں بچایا ہے۔ کذالک، ایسے ہی یبین اللہ لکم آیاتہ، تمہارے لیے آیات بیان کرتے ہیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو۔ یہ قرآن کریم ہے، اور یہ صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے، آج بھی اس معاشرے میں یہ جو رنجشیں ہیں، یہ جو دوریاں اور قدورتیں، عداوتیں، نفرتیں ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے اگر کوئی ایجنڈا ہے، کوئی حل ہے اور کوئی اس کا سلوشن ہے، تو وہ ایک ہی ہے، وہ سلوشن یہی ہے کہ قرآن کریم کی طرف امت کو واپس جوڑا جائے، قرآن کریم کی طرف امت واپس آئے۔ آج بھی حل ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بھولی بھٹکی امت کو اس گمراہی والے رستے سے ہٹا کر قرآن کریم کے رستے پر واپس گامزن فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله